السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ تمام لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ دوستو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمیں امجد صاحب نے بھیجی ہے۔ ان کا گاؤں تھانہ بلّہ خان کی طرف ہے، شہر سے تھوڑا دور، پہاڑی علاقہ، رات کا گہرا سناٹا اور دور دور تک اندھیرا۔ امجد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک بہت نیک اور شریف امام صاحب رہتے تھے، نمازی، پرہیزگار اور لوگوں کے دکھ سکھ میں ہمیشہ شامل۔ وہ صرف نماز ہی نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا تو غسل دینا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان پر بہت ہی بھروسہ کرتے تھے۔ رات کا ایک وقت تھا، تقریباً 1 بجے کا۔ گاؤں میں اس وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے، نہ ٹریفک اور نہ کوئی آواز، بس کبھی کبھی دور سے کتے بھونکنے کی ہلکی سی آواز آتی ہے۔ امام صاحب اس وقت سو رہے تھے کہ اچانک ان کے گھر کا دروازہ زور سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ انہوں نے جب اٹھ کر دروازہ کھولا، باہر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی میں کہا کہ مولوی صاحب، ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بڑے بزرگ ہیں، آپ کو غسل دینے کے لیے چلنا ہوگا میرے ساتھ۔ امام صاحب نے گھڑی دیکھی تو تقریباً 1 سوا 1 بج چکا تھا، لیکن گاؤں میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پہ دیر نہیں کی جاتی۔ امام صاحب نے فوراً کپڑے وغیرہ بدلے، ٹوپی پہنی اور اس لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ وہ لڑکا موٹر سائیکل پر آیا تھا، امام صاحب اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ رات کافی ٹھنڈی تھی، ہلکی سی ہوا کا جھونکا، روڈ کچے، کچھ جگہ پتھر، کچھ مٹی۔ امام صاحب کہتے تھے کہ سفر تھوڑا سا مجھے لمبا لگا۔ گاؤں کا وہ حصہ ان کے لیے کچھ اجنبی سا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کس خاندان سے ہو؟ لڑکے نے صرف اتنا کہا کہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی، نہ اس نے زیادہ بات کی، نہ کوئی تفصیل میں بات ہوئی۔ جب ہم لوگ گھر پہ پہنچے، امام صاحب کا سب سے پہلے جو بات عجیب لگی وہ یہ تھی کہ وہاں میت والا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ نہ بہت زیادہ لوگ تھے، نہ کوئی رونا دھونا ہو رہا تھا، اور نہ کوئی عورتیں نظر آئی۔ گھر کچا سا بنا ہوا تھا، مٹی کی دیواریں اور اندر ہلکی سی روشنی۔ بیچ میں چارپائی پر ایک بزرگ شخص لیٹے ہوئے تھے، سفید داڑھی اور چہرہ پرسکون۔ آس پاس 3 سے 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا انداز مجھے تھوڑا سا الگ لگا۔ امجد صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب نے بعد میں بتایا کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے کوئی زندہ ہو کر بھی زندہ نہ ہو۔ امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر غسل کی تیاری شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میت کا جسم بہت ہلکا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ پانی زمین پر گر کر غائب سا ہو رہا تھا، یعنی کہ مٹی گیلی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، کفن پہنایا۔ جب وہ دعا کرنے لگے تو انہیں محسوس ہوا کہ کمرے میں ہوا بالکل رک گئی ہے۔ ایک پل کے لیے ان کا دل زور سے دھڑکا، لیکن وہ دعائیں پڑھتے رہے۔ کام ختم ہوا تو انہوں نے کہا، امام صاحب نے پوچھا کہ جنازہ کب ہوگا؟ تو انہی میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ ابھی ہو جائے گا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہی نوجوان انہیں واپس چھوڑنے بھی آیا۔ اگلی صبح جب امام صاحب نماز کے بعد بیٹھک میں بیٹھے تھے تو ان کے ذہن میں وہی رات والی جگہ گھوم رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ چل کر اس گھر والوں سے مل کے آتا ہوں۔ جب وہ اسی گلی میں پہنچے تو
تو عجیب بات یہ تھی تو وہاں کوئی گھر ہی نہیں تھا، نہ مٹی کی دیوار، نہ چارپائی، نہ کوئی نشان۔ اس جگہ صرف ایک خالی پلاٹ تھا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کل کسی بزرگ کا انتقال ہوا تھا؟ تو لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کس کا انتقال؟ یہاں تو سالوں سے کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ امام صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ جنات تھے، اور شاید ان کے کسی بڑے کا انتقال ہوا تھا، اور انہوں نے ایک نیک انسان کو اس لیے بلایا کہ غسل شرعی طریقے سے ہو جائے۔ امجد صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب نے واقعہ صرف چند قریبی لوگوں کو بتایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مخلوق اللہ کی بنی ہوئی ہے، اگر وہ شر نہ کریں تو انسان کو بھی شر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس رات کے بعد امام صاحب نے کبھی رات 12 کے بعد کسی اجنبی کے ساتھ اکیلے جانا قبول نہیں کیا، اور گاؤں کے بزرگ آج بھی کہتے ہیں کہ تھانہ بلّہ خان کے پہاڑوں میں صرف انسان نہیں رہتے، وہاں پہ جنات بھی موجود ہیں۔ چلیے دوستو اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سٹوری مجھے وانیہ نے بھیجی ہے۔ وانیہ اپنی فیملی کے ساتھ ناران سائڈ گھومنے گئی تھیں۔ یہ ایک فیملی ٹرپ تھا، ان کے امی ابو، چھوٹا بھائی اور یہ خود۔ یہ لوگ اپنی ہی کار میں گئے تھے۔ سفر لمبا تھا، پہاڑی روڈ، گھماؤ، کبھی بارش کی ہلکی بوندیں، کبھی دھند۔ شام ہوتے ہوتے تھکن شروع ہو گئی تھی، مگر جب تک وہ ناران کے قریب پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ ان کے ابو جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے وہ بہت تھک چکے تھے، آنکھیں بوجھل، اور روڈ پہ بھی اندھیرا بالکل۔ موبائل کے سگنل کبھی ویک ہوتے، کبھی بالکل بند ہو جاتے۔ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی ہوٹل مل جائے تو رات وہیں رک جائیں گے، صبح پھر فریش ہو کر آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ لوگ ہوٹل تھوڑی دور جا کر انہیں روڈ کے سائڈ پر ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آیا۔ بورڈ کافی پرانا سا تھا، 2-3 بلب جل رہے تھے، وہ بھی ہلکی سی پیلی روشنی میں۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ پارکنگ میں صرف ان کی ہی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، نہ کوئی اور گاڑی اور نہ کوئی اور آواز، بالکل ایک دم سناٹا۔ لیکن رات کے اس وقت ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی موجود نہیں تھا۔ خیر وہ ریسیپشن پر گئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زیادہ سوال نہیں کیے، بس ایک کمرہ دیا اور کہا کہ اوپر فرسٹ فلور پر لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ وانیہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت تھوڑا عجیب سا لگا کہ اتنا بڑا ایریا اور ہوٹل میں کوئی گیسٹ ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تھکن اتنی تھی کہ کسی نے زیادہ سوچا ہی نہیں۔ کمرے میں جب گئے تو کمرہ تھوڑا پرانا سا تھا، لکڑی کا فرنیچر، ایک بڑی کھڑکی جو پہاڑوں کی طرف کھلتی تھی، پردے تھوڑے سے پرانے۔ امی ابو تو کمرے میں آتے ہی سو گئے۔ سفر کی تھکن نے انہیں موقع ہی نہیں دیا کہ ادھر ادھر کچھ دیکھیں۔ وانیہ اور اس کا بھائی بیڈ پر لیٹے ہوئے موبائل یوز کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہوگا، تبھی دور کہیں سے ایک ہلکی سی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے دونوں نے سوچا کہ شاید کسی اور روم میں کوئی گیسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہوٹل میں تو کوئی اور تھا ہی نہیں۔ آواز بھی ہلکی سی آ رہی تھی، جیسے کوئی دور پہاڑوں میں کوئی رو رہا ہو۔ پھر ایک دم خاموشی، سناٹا ہو گیا۔ وانیہ نے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی نے کہا کہ شاید ہوا بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں نے پھر اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہی کوئی 5-7 منٹ کے بعد وہ آواز پھر سے آئی، اور اس بار وہ آواز تھوڑے قریب سے، وہ بالکل صاف، جیسے کہ ایک عورت بالکل
रो रही हो, तड़प रही हो, गहरे दर्द भरे अंदाज में। अब इन दोनों की तो बिल्कुल नींद ही उड़ चुकी थी। इन्होंने अपने अम्मी अब्बू को जगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतने थके हुए थे कि वो नहीं उठे। ये सिलसिला तकरीबन आधा घंटे तक चलता ही रहा। आवाज़ कभी दूर होती, फिर कभी करीब से आती, फिर बिल्कुल खिड़की के बाहर जैसे ही महसूस होती। एक पल के लिए वानिया ने हिम्मत करके पर्दा हल्का सा साइड किया। बाहर अंधेरा गुप था बिल्कुल। बस आसमान पे चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी पहाड़ों पर। कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने पर्दा वापस किया, रोना एकदम बंद हो गया। बिल्कुल सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा था कि अपनी सांस की आवाज तक सुनाई दे रही थी, और दीवार पे घड़ी लगी उसकी टिक टिक। उस रात फिर नींद तो दोबारा नहीं आई। सुबह जब थोड़ी रोशनी हुई, सब नॉर्मल लग रहा था। नीचे हम सब रिसेप्शन पर गए। नाश्ता करते वक्त वानिया ने होटल के ओनर से पूछा कि कल रात को यहाँ कोई और भी गेस्ट था। तो ओनर ने तो सीधा जवाब दिया कि नहीं। फिर इन्होंने हिम्मत करके पूछा कि फिर रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी। वहाँ का जो ओनर था कुछ देर वो खामोश हो गया। फिर वो धीरे से बोला कि बेटा यहाँ बाहर की तरफ थोड़ा सा इशू है। उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि जो लोग यहाँ रुकते हैं ज़्यादातर वो फिर दोबारा नहीं आते, इसीलिए इस होटल में अक्सर सन्नाटा ही रहता है। ये कहकर वो खामोश हो गए। खैर बाद में पता चला कि लोकल वहाँ के लोगों से कि कई साल पहले वहाँ एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। एक फैमिली की कार खाई में गिर गई थी। उनमें से एक औरत की लाश कभी मिली ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे के बाद पहाड़ों में कभी कभी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वानिया कहती हैं कि उस रात मुझे सबसे ज़्यादा डर उस बात का लग रहा था कि आवाज़ कभी दूर थी, फिर कभी जैसे करीब आ रही हो, और जैसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा है। आज भी जब भी वो नारायण का नाम सुनती हैं तो उन्हें होटल का वो कमरा याद आ जाता है, और वो खिड़की, और रात के 3 बजे का वो रोना। खतरनाक। दोस्तों ये 2 कहानियाँ थी आप लोगों के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।